ایک نیا کفر، نیا الحاد اور نیا مذہبی بے غیرتی کے نام پہ ایک نیا فرقہ وجود میں آیا ہے عالمی طور پہ، جس کا تعارف کروانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ عالمی طور پہ ایک نیا مذہب، نیا فرقہ وجود میں آیا، اور اس کے کئی نام ہیں۔ ایک نام اس کا ہے الاتحاد بین المذاہب، اور دوسرا نام ہے وحدت الادیان، اور تیسرا نام الاخاء۔ الاخاء یہ مختلف ناموں سے، عرب میں بھی عجم میں بھی۔ جب ہم عرب میں تھے وہاں پر بھی اس کے بہت سارے شواہد ملے، اور اس وقت وہ فتنہ اسلام آباد کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے دفتر قائم ہو چکے ہیں۔ وہ ہے کیا چیز؟ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی۔ مذہبی آزادی کیا کہتے ہیں؟ جو حضرت ان میں کئی فرقے درمیان میں شاخیں ہیں، جو اصل مقصد ہے کہ یہود، نصارہ، عیسائی اور مسلمان یہ سب کے سب مومن ہیں، مسلم ہیں، اور سب کے سب جنتی ہیں۔ یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، بلکہ اب ہندوؤں کو بھی ساتھ ملایا، ہندو بھی۔ تو وہ کہتے ہیں جو دو نقطے مانتے ہیں، قیامت کو اور کسی نہ کسی وجہ سے حضرت ابراہیم یعنی نفس نبوت کا تصور ہے، تو یہ فرقے نجات پانے والے ہیں، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور سارے یہودیت، نصرانیت، اسلام یہ سب ایک ہی مذہب ہے، اور تورات، انجیل، قرآن یہ سب ایک ہی کتاب ہے، اور یہ سارا دین ایک ہے۔ نہ محمد پہ ایمان لانا ضروری ہے، نہ عیسیٰ پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم کے ملت کا جو مدعی ہے وہ مومن بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ پہلے ذہن بنایا گیا آپ لوگوں کا۔ پہلے یہود نصارہ نے کام کیا، روافض کے دروازے سے مسلمانوں میں شرک کو داخل کیا۔ یہ جتنا شرک آیا اور شرکیہ نظریات آئے، یہ عبداللہ ابن سبا گیٹ سے۔ کون سا گیٹ؟ بولو بولو، ٹائم بڑا کم ہے۔ کون سا گیٹ اور کون سا دروازہ؟ عبداللہ ابن سبا۔ یہ وہ یہودیت کا گیٹ ہے جس سے یہودیت اسلام کے اندر آئی، اور اسلامی لبادہ یہودیت نے اڑائے۔ وہ عبداللہ ابن سبا جو اصل التشیع ماخوذ من الیہودیت، تو یہ روافض یہ اسی کا چربہ ہے یہودیت کا، اسی سے یہ گیٹ کھلا۔ اور عبداللہ ابن سبا کے ذریعے پہلا کام یہ کیا گیا کہ اسلام جیسے خالص توحید والے مذہب میں شرک کی آمیزش کی گئی، اور پھر ان روافض نے تصوف کا رنگ اختیار کیا۔ کون سا رنگ؟ بولو۔ صحیح تصوف کیا منکر نہیں، بلکہ عادت نہیں مجھے بتانا، مجھے الحمدللہ یہ 4 نہیں 5 سلسلوں کی مجھے خود خلافت حاصل ہے، خود 5 سلسلے جو تصوف کے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے ماہرین اجلہ ذمہ داران سے مجھے اجازت ہے بیعت کرنے کی بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بیعت ہم صرف توحید پہ کرتی ہے، لیکن ہم نے پڑھا نقش بندی، سیکھا سہروردی، قادری، چشتی ہے کیا، اور بابا چلاسی سلسلہ یہ ہم نے دیکھا۔ لیکن یاد رکھو، ایک تصوف کی مسخ شدہ صورت ہے، اور مسخ شدہ وہ صوفی حلولی شیطان، وحدت الوجود کی محرف شدہ صورت حلولی صوفیوں کے ذریعے یہودیت اسلام میں ان ہوئی آئی، اور وہ جو متصوفات الیہود تھے ان کا بھی یہی تھا، کیا مسجد میں کیا مندر میں سب جلوہ ہے وجہ اللہ کا۔ انہوں نے بھی کہا مسجد کیا مندر کیا، بس سب کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ انہوں نے آ کے مذہب کی پابندیاں ختم کر دی،
اسی لیے بڑے بڑے شعراء جو اس دھن کے گزرے، اس مذہب کے گزرے، جعلی تصوف کے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مذہب دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے عشق دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ مذہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے تے عشق دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہندو بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، لہذا اللہ کے قرب کے لیے اسلام اکیلا راستہ نہیں، یہودیت بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عیسائیت بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ہندو مت بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے انہوں نے یہودیت ابن سبا اور روافض کی شکل میں آئی، اور اس کی جو اگلی شکل بدلی وہ جعلی تصوف اور متصوفین کی، انہوں نے مسجد مندر کا فرق ختم کیا، اور انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکات کو معطل کیا، اور مراقبوں پر اور چلوں پر اور جوگ پن پر اور محنت و ریاستوں پر انہوں نے اللہ کی پہچان کا معیار رکھا، اور انہوں نے کہا کوئی مذہب کی پابندی نہیں، کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب ناجی ہیں۔ اسی سلسلہ پر یہ جو گرو نانک تھا، گرو نانک سکھوں کا بابا، اس کے متعلق بھی یہی تصورات۔ تو خیر آج پھر انہوں نے جعلی مفتی 2 سال والے کورس والے پیدا کیے، یہ سب انہیں یہودیت کی پیداوار، جنہوں نے کفر اور اسلام کو مکس کر دیا اور شریک کفر کی تعویلیں کی۔ جو غیر اللہ کے لیے علم غیر مانے ہم اسے کافر نہیں کہتے، جو بشریت الانبیاء کا انکار کرے ہم اسے کافر نہیں کہتے، جو غیر اللہ کے الہ مانے، سوئے پکار مانے، نہیں یہ معول ہے، ویسے پوری امت ایک ہے، کسی کو چھیڑو، اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، کسی دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ توجہ ہے؟ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور کسی کو، یہ کفریہ جملہ ہے اور اس کا قائل بھی مرتد ہے، اس پہ راضی ہونے والا بھی مرتد ہے۔ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ صحابہ نے کسی کو نہیں چھیڑا، انبیاء نے کسی کو نہیں چھیڑا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے ہیڈ کا سر لو، قاتلوا، کفر کے سرداروں، اماموں، مولویوں، پیروں سے شروع کرو، قاتلوا أئمة الكفر، اور فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ یہ کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، پڑھو قُلْ يَا أَيُّهَا، آگے کیا ہے؟ لا، آگے اس کا یہی معنی ہے کسی کو چھیڑو نہیں، اسلام آیا ہی چھیڑنے کے لیے۔ یہ ایک رفتار سے آگے چلا، وقت بڑا کم ہے، انشاءاللہ اس پہ مفصل بات آ جائے گی الفرقان آئی ڈی پر بھی، مستقل سوال و جواب کے ساتھ۔ یہ سب سے خطرناک الہاد کا فتنہ ہے۔ پھر انہی مفتیوں نے رائے بینڈ کے ذریعے دعوت پھیلائی، کافر کو بھی کافر نہ کہو، ہاں کافر نو لالا، کافر کو بھی کافر نہ کہو، فلسفہ ہو سکتا ہے کل مسلمان ہو جائے، کسی کو کافر نہ کہو، کلمہ گو کو کافر نہ کہو، کافر کو کافر نہ کہو، ہندو بھی ہمارے بھائی، سکھ بھی ہمارے بھائی، یہودی بھی ہمارے بھائی۔ میں نے کہا بالکل تم ساروں کا مرکب ہو۔ پھر یہ فتنہ جب اوپر آیا تو اب جو اصل مقصد تھا وہ واضح ہو گیا، وہ کہاں سے یہود نصارہ نے شروع کیا تھا، اب آیا۔ انہوں نے کہا یہودی، نصرانی، سکھ اور یہ جتنے مذاہب ہیں یہ سب کے سب حقہ ہیں، اور سب ان کے ماننے والے مومن ہیں، سب ان کے ماننے والے موحد ہیں، اور یہ اللہ کو مانتے ہیں، داریہ نہیں۔ جو داریہ ہے اور اللہ کے وجود کا منکر ہے صرف کافر وہ ہے، اور جس کے مذہب میں اللہ کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کوئی مذہب کا ہو، تو یہ سارے مومن بھرا ہے، انہوں نے کوئی گل نہ۔ ایمان سے بتاؤ یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ بولو۔ یہودیوں کا ایمان باللہ ہے جی؟ قرآن پر ابھی وقت کم ہے، صرف اشارات کروں گا۔
پہلا پوائنٹ ایمان باللہ والا. یہودیوں میں ایمان باللہ ہے؟ کیوں نہیں؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، اور جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانے وہ مباحث یا کافر ہے؟ پوچھا بول، وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اس کا اللہ پہ ایمان ہے یا اللہ کے ایمان کا منکر ہے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودی وہ بدبخت گروہ ہے، وہ مغضوب علیہ گروہ ہے جنہوں نے انبیاء اولیاء کی قبروں کو پوجائے. بتاؤ ایمان کا اظہار کرو، جو قبر کا پجاری ہو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ قبر کا پجاری مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. پھر یہودی وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے قتال کا حکم دیا، ان سے جزیہ وصول کرنے کا حکم دیا. اور یہودی وہ ہیں کہ پورا قرآن یہود نصارہ کے ساتھ، ہر کفر کے ساتھ برات سے عبارت ہے، اس کے ساتھ بائیکاٹ سے عبارت ہے. ابھی تک آپ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کو مولوی کہتے تھے ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جی، خیر صلی اللہ، بدعتیوں کو بھی جفے مار لیتے تھے، خیر صلی اللہ، سارے بھیرا، کیونکہ سارے پاکستانی ہیں. تو اب پتہ چلے گا، اب برادری میں اضافہ ہو گیا، یہودی بھی بھائی، نصرانی بھی بھائی، سکھ بھی بھائی، ہندو بھی بھائی. اور اس کا نام کیا رکھا؟ مذہبی ہم آہنگی. تمہارے سکولوں کے نصاب میں آ رہی ہے، اسی کا نام وحدت الادیان ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ مذہبی دیوسیت اور مذہبی سب سے بڑی بے غیرتی کا نام وحدت الادیان ہے. جو مذہبی بے غیرت ہوگا، جو مذہبی دیوس ہوگا، وہ اس مذہب کی حمایت کرے گا. ورنہ پورا قرآن فاتحہ سے لے کے والناس تک ہر کافر سے برات کا اعلان کر رہا ہے. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آگے کیا ہے؟ ورضیت لکم الاسلام دینا. اور کیا فرمایا؟ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل. یہ دین محمد مصطفیٰ جسی کا نام اسلام ہے، اور جو نبوت محمد مصطفیٰ سے منحرف ہے وہ کٹر کافر ہے، اور اسے نجات والا، ناجی سمجھنے والا، اور اسے مومن اور مسلم سمجھنے والا اس سے بڑا مرتد ہے. جو نبوت محمد کا منکر ہو وہ مسلمان ہوگا؟ یہ تو آئے گا نا ایمان بالرسل، ایمان باللہ. سورہ توبہ اس کا مضمون پڑھنا. یہود کو اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون باللہ، ان کا اللہ پہ ایمان نہیں. بھلا یدینون دین الحق، ان کا دین حق بھی نہیں، یہ حق والے دین کو بھی نہیں مانتے. ان کا اللہ پہ ایمان بھی نہیں اور ان کا آخرت پہ ایمان بھی نہیں. اس لیے ان کے لیے دو آپشن دیے، قاتل الذین، ان کے ساتھ قتال کرو یہ تمہارے دشمن ہے، حتیٰ یعطوا الجزیہ، حتیٰ کہ یہ پکا ٹیکس دے. تو ٹیکس کس سے لیا جاتا ہے؟ ہاں ابھی تو آپ سے لیا جا رہا ہے. پہلے زمانہ تھا کہ مومن کافر سے ٹیکس لیتا، جزیہ. کہ فرمایا یدن، یہ یہودی مولوی تے پیر یہ سارے دفتر میں آئیں گے، نوکر کو نہیں بھیجیں گے، یدن لین میں لگیں گے اور ہاتھ سے دیں گے جی ایسا ٹیکس دیں. وہم صاغرون، فرمایا تب یہ ذلیل ہوں گے جو محمد مصطفیٰ کی نبوت کے مقابلے آئے، تکبر کی وجہ سے آئے. اب ان کو ذلیل کرنا ہے تو ٹیکس ہاتھوں میں لیے ہوئے کاغذ، یہودی مولوی دفتر میں جی پیسے یوں کر رہا ہے. اب قرآن تو کہتا
کہتا ہے کہ یہ نہ ایمان باللہ رکھتے ہیں، نہ دین حق مانتے ہیں، نہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ملا مولوی کہہ نہیں جی سارے بیرا، وہ بھی جنتی تھے، ہم بھی جنتی، حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہ مانے، محمد کی نبوت کو نہ مانے، تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا ضروری معاذ اللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہودی نصرانی محمد کو نہیں مانتے نا، ابراہیم کو تو مانتے ہیں۔ میں نے کہا بے ایمانہ تجھے یہ نہیں پتا، قرآن کہتا ہے کہ یہ یہود نصارہ کی پرانی چال ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض رسولوں پہ ایمان رکھنا، بعض کا انکار کرنا۔ کسی ایک پیغمبر کی دعوت یا پیغمبر کی سچے نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا، قرآن اس کو سب نبیوں کی نبوت کا منکر کہتا ہے۔ تو کوئی مسلمان ہو کے اس بے غیرت مذہب دیوس تحریک کا وہ حصہ نہیں بن سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح استقامت دین حق پہ نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ ذرا جلدی آنا، کیونکہ اگلا جمعہ مفصل ہوگا، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ 12:40 پر فقہ شروع ہو جائے گا۔ ہاں، اور ٹائم پہ تشریف لانا تاکہ اگلے جمعے کا جو خاص مسئلہ ہے وہ بیان ہوگا۔ بہرحال آپ سے یہ گزارش ہے کہ ربیع الاول کی بدعات سے بچ کے رہو، جتنی بدعات ہیں تو اگلے جمعے پہ اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔